نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہ آئے کہ جنہیں لکھیے رہنمائے کامل رہبر اکرم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، آج کی یہ مکرم و مقدس محفل کائنات کی سب سے عظیم ہستی آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، مدحت، منقبت، منزلت اور مرتبت کے بیان کے لیے منعقد کی گئی۔ مجھ سے قبل بھی علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں اس اشرف و افضل کی سیرت، صورت اور رسالت کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ میرے بعد بھی علماء کرام اپنے اپنے انداز میں گفتگو کریں گے۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے دو تین ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مدینے والے کی ہستی، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت ہر ایک زبان سے ماورا ہے۔ کائنات میں کوئی زبان ایسی پیدا نہیں ہوئی کہ جو آپ کی شان، آپ کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتی ہو۔ اور ہم اہل حدیثوں کے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں۔ ہمارا مسلک اگر کسی کی ذات پر بس ہے تو وہ مدینے والے کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام، خطباء اعظام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینے والے سے کرتے ہیں، اختتام بھی انہی پر کرتے ہیں، اور ساری کی ساری گفتگو مدینے والے کے حوالوں سے مزین ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں آپ جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَ عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب۔ آپ سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، کامل،
مکمل اور اکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے۔ جب اس کائنات میں کوئی آپ کی طرح کا ہے ہی نہیں تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ حضرات، جہاں تک بات ہے سونے مدینے والے کی ذات، آپ کی عظمت، عرفیت اور اشرفیت، رفعت اور شوکت کی، تو ہمارا یہ ایمان ہے کامل ایمان، اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا برملا اعلان کہ آپ کے لیے اگر تھوڑے لفظوں میں کچھ کہا جائے تو وہی الفاظ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہے تھے۔ اور کس موقع پر کہے تھے؟ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی لامرو کا انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم، تیری ذات کی قسم، تیری بات کی قسم، تیری صفات کی قسم، لامرو کا تیری عمر کے ہر ایک مرحلے کی قسم، بچپن کی قسم، لڑکپن کی قسم، نوجوانی کی قسم، بے مثال جوانی کی قسم، لامرو کا ساری زندگانی کی قسم، کیا خلوت، کیا جلوت، کیا اٹھک، کیا بیٹھک، کیا چلت، کیا پھرت، ہر مرحلہ زندگی کا، اقوال کیا، افعال کیا، احوال کیا، اوصاف کیا، اطراز کیا، لامرو کا۔ اور حضرات، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کو چنا ہے کہ اس کی عمر کی قسم کھائے تو صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ آمنہ کے لال کی ہستی ہے، مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے، لامرو کا۔ بھائی ہوں نہ نعرہ لائیں۔ بیٹھ جاتے ہیں۔ ربانی صاحب آ رہے ہیں، آ ہی جانتے بہتر ہے، پھر کسی نے جوش آ جانا، محبت انی عقیدت انہاں نال ماشاءاللہ آ جانا۔ میرے جہاں بندہ بھول جاندہ ہے نعرے دی آواز سن کے، ایس مارے ہاں کوشش کریا کرو سنن دی تے سمجھن دی۔ وہ ایک بار آغا شورش کشمیری تقریر کر رہے تھے تو ایک فوٹوگرافر کبھی اس طرف آتا، کبھی اس طرف آتا، کبھی اس طرف آتا، تو آپ کو پتہ ہے بڑے دبنگ لہجے والے بلند آہنگ خطیب تھے آغا شورش کشمیری۔ میں جی تذکرہ تنویچے اپنے ہاتھ، تو آغا شورش کشمیری اسے کہتے ہیں اوے بیٹھ جا، جب شورش گفتگو کر رہا ہو تو تصویر کھینچتے نہیں، تصویر بن جاتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، گفتگو ذرا سنا کریں بس۔ نعرے یہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان، ہمارے مستقبل کی شان یہ بیٹھے ہیں، ان کی گفتگو میں آپ خوب نعرے لگائیے گا، خوب جی بھر کے، میں بھی مزہ لوں گا، آپ بھی مزہ لیجئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کون عبداللہ ابن عباس؟ سونے نبی کے فرسٹ کزن، سگے چچا زاد، اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ ابن عباس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر بھیج کے ایک دعا کی تھی کہ اللہ عبداللہ کو کتاب خدا قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ باجی تھی نا ماشاءاللہ، تھی نا باجی کھچیو، خوب کھچیو، بیٹھ جاؤ۔
حضرت عبداللہ ابن عباس امت کے سب سے بڑے مفسر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں سے اگر کسی کی زندگی کو چنا کہ اس کی قسم کھائے تو اللہ نے آمنہ کے لال کو چنا ہے، مدینہ کے تاجدار کو چنا ہے۔ کیوں چنا ہے؟ یہ ہے وہ عقیدہ جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ ہے وہ ایمان جو ہر اہل حدیث کا ایمان ہے، یہ ہے وہ اعلان جو ہر اہل حدیث کا اعلان ہے، یہی ہمارے مسلک کی ندرت بھی ہے، دعوت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ما خلق اللہ نفسا اکرم عند اللہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے ہاں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کرامت والا، بزرگی والا، عزت والا، تکریم والا، احترام والا ہو۔ اللہ کے ہاں، عند اللہ، اللہ کے ہاں ساری کائنات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اللہ کی پیدا کردہ کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے۔ اس کائنات کے اندر کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس ساری کائنات کے اندر سب سے بڑھ کر عزت والا، احترام والا، تکریم والا، اکرام والا، رفعت والا، شوکت والا، شان والا، مرتبت اور منزلت والا، کرامت والا اگر کوئی سب سے بڑھ کر ہے تو صرف مدینہ کا تاجدار ہے اور کوئی نہیں۔ یہی بات حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کی زبان سے ترمذی کی روایت کہ جب معراج کی رات آپ کی سواری کے لیے براق لایا گیا اور آپ اس پر سوار ہونے لگے تو براق تھر تھرایا، الفاظ روایت کے شوخی دکھائی، اور حضرات میرا یہ حسن تعلیل ہے کہ شوخی دکھانے کی جرت کس طرح ہو سکتی ہے براق میں، جب اللہ نے بھیجا ہے جبریل کے ذریعے سے۔ در حقیقت اس شوخی کے بعد جو الفاظ کہے ہیں حضرت جبرائیل امین نے، وہ الفاظ کہلائے جانے تھے، اور ان الفاظ کے ذریعے سے سونے مدینے والے کی شان بیان ہونی تھی۔ کیا کہا جبریل نے؟ اب محمد تفعل ھذا، اے براق تو کس کو شوخی دکھا رہا ہے، کس کے سامنے تھر تھرا رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ ما راکبک اکرم علی اللہ منہ، آج تجھ پر وہ ہستی سواری کرنے والی ہے کہ جس سے بڑھ کر اللہ کے ہاں عزت والا، شان والا، شوکت والا، کرامت والا، احترام اور اکرام والا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے، سب سے بڑھ کر یہ الفاظ جبریل امین کے، اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے امالی کے اندر اور بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر کچھ اور الفاظ بھی نقل کیے ہیں۔ جبریل امین نے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات حضرت جبریل کہ اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا
کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب آدی دام مہر بتا لرزی دام آفا کہا گردی دام بسیار خوب آدی دام مہر تابا لرزی دام لیکن تو چیزیں دیگرے. حضرات جبریل امین اللہ کے وہ معزز محترم فرشتے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر قوم کے، ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائے. جبریل سے بڑھ کر انسان کا مشاہدہ کس نے کیا ہوگا؟ رنگا رنگ کے دیکھے، ہر علاقے کے انسانوں کا مشاہدہ کیا، ہر دور کے انسانوں کا مشاہدہ کیا، ہر قوم کے انسانوں کا مشاہدہ کیا. اور جہاں تک بات ہے نبیوں اور رسولوں کی، 1,24,000 ان کی تعداد. اور یہ عقیدہ سن لے اہل حدیث کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی جتنے آئے، رسول جتنے تشریف لائے، اپنے دور کے اندر ہر نبی اور ہر رسول کائنات کے اندر سب سے بہترین ہوا ہے. حسن صورت کے لحاظ سے بھی، حسن سیرت کے لحاظ سے بھی نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. جمال میں بھی، کمال میں بھی. اور تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی شان رکھتے ہیں. کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی، کسی کی کوئی صفت اعلیٰ، دوسرے کی صفت یکتا، کسی اور کی صفت منفرد. ہر ایک کی اپنی اپنی صفات، لیکن ساری کی ساری صفات حسنہ. اور یہاں ایک بات سنیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سونے مدینے والے کے لیے ایک لقب ارشاد فرمایا ہے، النبی الامی الذین یتبعون الرسول النبی الامی. امی نبی، امی کے لوگوں نے مختلف معنی کیے ہیں. کسی نے کہا کا مطلب ہوتا ہے ماں. جس طرح بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اس پر کوئی کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہوتا. سونے نبی اس کائنات میں ہر لحاظ سے پاک ہیں، پوتر ہیں، مقدس ہیں، طاہر ہیں، مطہر ہیں. کسی لحاظ سے بھی ایسا ویسا سوچنا تو دور کی بات، ایسے ویسے سوچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تصور بھی دور کی بات، ایسے تصور کے تصور کا تصور بھی گناہ ہے. یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ. ایک امی کا معنی یہ ہے. ایک امی کا مطلب ہوتا ہے ام مرکز. سونے نبی عقیدتوں کے مرکز، محبتوں کے مرکز، الفتوں کے مرکز، اطاعت کے مرکز، اتباع کے مرکز، نبوت اور رسالت کے مرکز، رہبری اور رہنمائی کے مرکز، محور عقیدت ہیں، مرکز ایمان ہیں. اس لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے. لیکن حضرات ایک معنی میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 نبی آئے، رسول تشریف لائے، سب کی اپنی خوبیاں تھیں، سب کی اپنی بہتریاں تھیں. امی کے اندر 3 حرف ہیں، الف، میم اور یا، جسے اردو میں یہ کہتے ہیں. اگر یا کو نسبت کی یا سمجھ لیا جائے، میں پسروری ہوں، میری یا یہ کہہ رہی ہے کہ میرا تعلق پسرور کے ساتھ ہے، اس لیے یا نسبتی کی وجہ سے پسروری کہلاتا ہوں. کوئی لاہوری کہلاتا ہے تو مطلب یہ کہ اس کی یا یہ بتا رہی ہے اس کا تعلق لاہور کے ساتھ ہے، یہ یا نسبتی ہے. اگر لفظ امی کے اندر یا کو یا نسبتی مان لیا جائے تو 2 حرف بچتے ہیں. مطلب یہ کہ امی و گویا بزبان فصیح از الف آدم و میم مسیح، کہ حضرت آدم کے الف سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، حضرت مسیح علیہ السلام کی میم تک
1,24,000 نبی اور رسول جو تشریف لائے، ان سب کی خوبیاں، ان سب کی بہتریاں، ان سب کی صفات حسنہ، ان سب کے اوصاف حمیدہ، ان سب کے محامد جلیلہ اگر کسی کی ذات کے اندر بدرجہ اتم پورے کے پورے جمع ہو گئے ہیں تو وہ ذات آمنہ کے لال کی ذات ہے، مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے۔ یہ ہے مطلب آپ کے امی ہونے کا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ ہر دور کے نبی پر وحی لے کر جانا ہے۔ تو حضرت جبریل نے جو گواہی دی، جبریل سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے ہر دور کے انسانوں کو دیکھا، ہر قوم کے انسانوں کو دیکھا، ہر علاقے کے انسانوں کو دیکھا، ہر جانب کے انسانوں کو دیکھا۔ اس نے کہا کلبت مشارق الارض ومغاربہا، کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، بہت بڑے بڑے دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ بھی دیکھے، قسم قسم کے بھی دیکھے، خوبیوں والے دیکھے، بہتریوں والے دیکھے، صفات کے حامل دیکھے، لیکن آمنہ کے لال سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی نہیں آیا۔ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں۔ باہمی نفرت تو کینہ تھا، وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا؟ یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے مال کے مدحت جناب محمد علی، وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی، جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دی۔ ذرا سوچیں تو صحیح، کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن نابینا کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے تھوک کے اندر اتنی برکت رب پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، پکوان میں کمی پیدا نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے تھوک کی برکت سے اللہ کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ اور کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے رب قبلہ کو تبدیل کر؟ کوئی نہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک بات ہے سونے مدینے والے کی شان کی، زبانیں چل چل کے تھک تھک کے گنگ ہو سکتی ہیں، لغات کے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں، لوگ جتنا چاہے وقت صرف کر لیں، لیکن مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں خود عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا۔
جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا، اور جو اللہ کی بلندی ہے کوئی انسان اپنے فہم و ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے، جتنا چاہے اونچا اڑے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے تو اس کائنات میں اگر کوئی واجب الاتباع ہے، اگر کوئی واجب الاطاعت ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے اللہ رب العزت نے جس کو اکمل و اشرف حیثیت میں پیدا کیا، جو واجب الاتباع بھی ہے، واجب الاطاعت بھی ہے، اہل حدیث اس کے علاوہ کسی کو نہ واجب الاتباع مانتا ہے نہ واجب الاطاعت مانتا ہے، اور وہ ہستی صرف مدینہ کے تاجدار کی ہستی ہے۔ حضرات، دوسری جو عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ، آج 10 ربیع الاول ہے، آپ نے 9 رکھی تھی لیکن سورج ڈوبنے سے 10 ہو چکی ہے۔ لوگ ان دنوں کے اندر جگہ جگہ اہتمام کر رہے ہیں، جلسوں کے، جلوسوں کے، اور نہ کرنے والوں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں، حتیٰ کہ گستاخ تک کے الفاظ کہے جا رہے ہیں، شیطان قرار دیا جا رہا ہے۔ میں احترام کرتے ہوئے میں ان کے جذبے کی ستائش کرتا ہوں، جذبے کی نفی نہیں کر رہا، لیکن میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جذبہ ہے محبت رسول کا، یہ قابل ستائش ہے، لیکن اس کو رخ صحیح دو، اس لیے کہ محبت وہی محبت ہے جو سونے نبی کی سیرت کے دائرے کے اندر ہو، جو نبی پاک کی تعلیمات کے دائرے کے اندر ہو، جو نبی پاک کے احکامات کے دائرے کے اندر ہو۔ اگر دائرے کے اندر نہ ہو تو وہ محبت کہیں اور پہنچا دیتی۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ جن لوگوں نے محبت کی تھی، جب دائرے سے نکلے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی محبت کے دائرے سے نکلے، اپنے نبی کے احکامات اور تعلیمات کے دائرے سے نکلے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرات، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مجھے احساس ہے آپ کے قیمتی وقت کا۔ سونے مدینے والے کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک ہے محمد بن عبداللہ کی حیثیت، ایک ہے محمد الرسول اللہ کی حیثیت۔ محمد بن عبداللہ مکہ والوں کے لیے چہیتے تھے، لاڈلے تھے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کی، آپ کی ولادت کی سب سے پہلے خوشی جس نے منائی وہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک لونڈی کو بھی آزاد کر دیا۔ سب سے پہلی خوشی اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی، محمد بن عبداللہ کے پیدا ہونے کی، ابو لہب نے منائی تھی۔ مکہ والے محمد بن عبداللہ کے ساتھ محبت کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، یہ بھی کہتے تھے لا یوزن بہی رجل شرفا ولا فضلا ولا عدلا، کہ کوئی اس سونے جوان کی طرح کا نہیں ہے، شرف کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، عدل کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ، یہ سب کچھ مانتے تھے۔ لیکن جب آپ نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے پہلا خطاب کیا، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کہا، لوگوں مجھے اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے آپ کی رسالت کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہی ابو لہب تھا جس نے آپ کی پیدائش کی سب سے پہلے بنائی تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ ولادت کی خوشی کی وجہ سے کیا ابو لہب کی عزت کی جائے گی؟
یا سونے نبی کی رسالت کی مخالفت کی وجہ سے اس کے لیے پھٹکار کے وہ الفاظ دہرائے جائیں گے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ رب العزت نے سونے کی رسالت کو احسان قرار دیا ہے، سونے کی رسالت کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں پر احسان کیا جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے۔ بعثت ہے احسان، بعثت، اور اس لیے کہ آپ کی تعلیمات کو مانا جائے، آپ کے احکامات کو مانا جائے، آپ کی سیرت کو مانا جائے، آپ کی نبوت کو مانا جائے، آپ کی رسالت کو مانا جائے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس کو مان کر اس پر عمل کیا جائے، اس لیے رسول آئے۔ بعثت کا مقصد یہ ہے کہ رسول پر ایمان لا کر ان کی تعلیمات کو اپنائے۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا کہ کمکمے نہ جلے تو کوئی بات نہیں، اے کاش ہماری زندگی مدینے والے کی سیرت سے روشن ہو جائے، ہم گلیوں میں رنگ نہ بکھیرے تو کوئی بات نہیں، اے کاش ہم سونے نبی کی سیرت اور تعلیمات کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو رنگین کر لیں۔ اگر جھنڈیاں نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں، اے کاش سونے مدینے والے کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کریں۔ اگر آج ہم پیسے خرچ نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، اے کاش ہماری زندگی ایک مسلمان کی زندگی بن جائے، سونے نبی کی سیرت کے اندر رنگی ہوئی زندگی بن جائے۔ سونے نبی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ آئے اور سج گئے گلیاں تے بازار، اللہ کے نبی گلیاں بازار سجانے کے لیے نہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، بندے کو بندہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے، گمراہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے۔ آپ اس لیے آئے تھے کہ لوگ آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں، ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کریں اور آخرت کی راہ لگ جائیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔